ایک روزہ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ تو صرف یہ سوچتے ہو کہ بھوکے رہنے کا نام روزہ، اب روزے کی تم حقیقت کو نہیں جانتے۔ خدا کی قسم ایک روزے کا اجر اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے۔ ایک رمضان شریف کا روزے کے بدلے اگر پوری زندگی بھی روزے رکھو نا تو ایک رمضان شریف کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ 1000 سال اللہ آپ کو زندگی دے، 1000 سال، اور آپ چاہیں 1000 سال تک کنٹینیو روزہ رکھیں، لگاتار روزہ رکھیں، اور جو روزہ ہم نے چھوڑا ہے رمضان شریف کا اس کا بدلہ ہو جائے رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اگر مجبوری میں روزہ چھوٹا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو قضا کرنا پڑے گی، لیکن اگر تو نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا نا تو اس کا کفارہ معلوم ہے کیا؟ 60 روزے لگاتار رکھو گے۔ کتنے؟ لیکن 60 روزے رکھ کے بدل نہیں ہے، اس کا کفارہ ہے۔ آپ یہ چاہو کہ اس کا بدلہ ہو گیا؟ نا 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 نا، بدلہ تو پوری زندگی رکھو تب بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ اپنی زندگی سے پوچھیں جو رمضان کے روزے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، چٹکیوں میں، ذرا ذرا سے بہانوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا کام ہوا روزہ چھوڑ دیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی روزہ چھوڑ دیا، ذرا سی بیماری آئی روزہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ کتنا نقصان کرتے ہیں، وہ اپنے کتنا خسارہ کرتے ہیں۔ ارے جو تو اب روزہ چھوڑا، ہو سکتا ہے آنے والا سال رمضان کا مہینہ تو آئے مگر تو نہ ہو، تو اپنی قبر میں ہو، پھر کیا کرے گا؟ آدمی کہتا ہے یار کام ہے پھر رکھ لوں گا، ارے تیرا کام تو زندگی بھر رہے گا، لیکن پھر جو رمضان آئے گا کیا پتا تو ہو یا قبرستان میں ہو، اس لیے اب رمضان ہے تو اب رکھ لے، پھر کے چکر میں نہ پڑ۔ شیطان بتاتا پھر رکھ لوں گا، یہ پھر کے چکر میں مار ڈالا ہر طرح سے۔ ارے ہاں ہر طرح سے بتاتا۔ ہم مدرسہ میں پڑھتے تھے نا، رات کو نیند آتی تھی، شیطان کہتا تھا اب سو جاؤ، صبح اٹھ کے یاد کر لینا۔ سو گئے۔ اب جب صبح میٹھی نیند ہوتی تھی کہ ابھی اتنی جلدی کیا، فجر کی نماز کے بعد تیزی سے یاد کرنا، ناشتہ نہیں کریں گے اور پھر یاد کریں گے، تو سوتے رہے۔ اب فجر میں اٹھا دیا کہ استاد نے، اور فجر پڑھی، اور فجر پڑھنے کے بعد میں سب ناشتہ کر رہے ہیں تو خود کا من کہاں مانے۔ اب ناشتہ بھی کر لیا، اب ناشتہ کر لیا، اب سبق یاد نہیں، اب کیا کریں؟ اب تو بس کیا کریں، اب تو پٹنا ہی ہے نا، اب تو پٹنا ہی ہے۔ تو مدرسے میں رہ کے شیطان کی مانو گے تو استاد مارے گا، اور دنیا میں رہ کے شیطان کی اگر تم مانو گے نا تو جہنم میں فرشتے مارے گے۔ میرے بھائیو یہ مت سوچو کہ پھر رکھ لیں گے، پھر نہیں، ابھی رکھنا ہے۔ اگر کام ہے تو کام کو ٹال دے مگر روزے کو نہ ٹال۔ کام کو کیوں نہیں ٹال دیتے؟ روزہ ٹال تو کام ٹالو۔ نہیں بھی کام نہیں کروں گا میں لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے روزہ چھوڑتے وہ بھی دیکھیں کہ جو کاروں میں سفر کر رہے ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور میں نے روزہ رکھتے وہ بھی دیکھتے دیکھیں جو دن بھر رکشہ چلا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی روزہ بدن سے نہیں ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے، ہاں بدن سے نہیں رکھا جاتا۔ 70 کلو کے وزن والے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی موقع نہیں ہے اپنا، مولانا بڑی خشکی آ رہی ہے، بڑی کمزوری آ رہی ہے۔ اور میں نے ان کو دیکھا جن کے اندر 40 سے 45 کلو وزن ہے، دن بھر مزدوریاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، وہ پورا مہینہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پتا چلا کہ روزہ جسم کی فراوانی سے نہیں رکھا جاتا بلکہ ایمان کی مضبوطی سے رکھا جاتا ہے۔ اچھا آگے سے لے کے پیچھے تک میں چیلنج کرتا ہوں، اور تمہیں نہیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اور ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہا ہوں۔ اب میں کوئی ایک ڈاکٹر آ کے یہ ثابت کر دے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے یا روزہ رکھنے سے آدمی مر جائے گا، میں گلا کٹا دوں گا۔ اس سے بڑا میں کوئی آپ کو وہ نہیں دے سکتا چیلنج۔ 15 گھنٹے روزہ رکھنے سے مرو گے نہیں، یہ میرا چیلنج ہے۔ کمزوری نہیں آئے گی، میرا چیلنج ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، بلڈنگیں گری، ملبے میں لوگ دبے، 500 گھنٹے میں زندہ نکلے۔ ارے جب 500 گھنٹے میں نہ مرا تو 15 گھنٹے میں کیسے مر جائے گا؟ نعرہ تکبیر!
आला हजरत पैगाम मजहब इस्लाम अज़मत माह रमजान नारे तकबीर। मुझे जरा बताओ, ये तो अभी की बात है, कोई मैं लंबे जमाने की बात नहीं कर रहा। आपने देखा मैं लंबे जमाने की बात नहीं कर रहा। आज रोजा छोड़ने का फैशन बन गया है। आज घर घर में 2-4 लोग बेरोजादार घूम रहे हैं, गली गली में खाते ऊँटों की तरह घूम रहे हैं, बाजारों में कुत्तों की तरह खाते घूम रहे हैं। आज फैशन बन गया है। अरे आज से मैंने 20 साल पहले देखा था कि गैर मुस्लिम भी हमारे सामने रमजान के महीने में नहीं खाता था, वो भी हया करता था, वो भी शर्म करता था, वो भी अदब करता था। मगर जब अपने खाने लगे तो गैरों से क्या शिकवा है? अरे रोजा रख के कमजोरी नहीं आती। जब 500 घंटे बिना खाए पिए अल्लाह जिंदा रख सकता है तो 15 घंटे में कैसे बन जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बैठे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ईमान इसी का नाम है। अगर अल्लाह ने ईमान दिया है तो ईमान के कान से, ईमान के दिमाग से सोच, ईमान के दिमाग से। आज ये शैतान तुझे कहता है कमजोर हो जाएगा। अरे डॉक्टरों का कहना है रोजा रखने से इंसान बीमार नहीं होता बल्कि बीमारियां चली जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को हक है। वाह माशाअल्लाह। बीमारियां चली जाती हैं, बीमारियां चली जाती हैं। हाँ, बीमारियां चली जाती हैं। अब क्यों चली जाती हैं? मैं कई एतबार से बताऊंगा आपको क्यों चली जाती हैं। कई एतबार से बताऊंगा कि बीमारियां रोजा रखने से क्यों चली जाती है। और जलसे में आने वालों, हर चीज आराम चाहती है। बेशक बोलो है कि नहीं? हर चीज आराम चाहती है। आप इंसान हैं, आप लगातार काम करेंगे, आप भी आराम चाहेंगे। जी बेशक है ना? बेशक। मशीनरी भी आराम चाहती है। मेरे भाई मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कंटिन्यू किसी चीज को आप इस्तेमाल करो, वो जल्दी काम में आ जाएगी। बेशक। मोबाइल को लगातार यूज करो, बैटरी जल्दी काम में आ जाएगी। है ना? आप अपनी गाड़ी को लगातार चलाओ, 10 घंटा 20 घंटा 30 घंटा, इंजन गर्म होकर सीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? अरे भाई गाड़ी है, इसका काम चलना है मौलाना, चलना है, लेकिन आराम इसको भी चाहिए। बेशक बेशक। हद ये है कि उड़ने वाला जहाज भी जब लैंड करता है एयरपोर्ट पे तो इंजीनियर आसपास लग जाते हैं, चेकअप करते हैं भाई कोई कमी तो नहीं आई, और थोड़ी देर के लिए उसको भी आराम दिया जाता है। हवा पानी का उसका मुकम्मल देखरेख किया जाता है। ट्रेन भी जब आती है चल करके सफर पूरा करके तो उसकी धुलाई होती है, वॉश होता है, उसके बाद फिर वो तैयार होकर के दोबारा चलती है। बात है कि नहीं है? हर चीज आराम चाहती है। मुझे ये तो बता नौजवान, जिस दिन से तू पैदा हुआ और जब तक मरेगा, इस अपनी बॉडी के अंदर जो हजम करने वाली मशीनरी है, लीवर, पित्ता, पेनक्रियास, किडनी, ये 4 चीजें खाने को हजम करती हैं। हर वक्त खाओ 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 खाओ, इन्हें कब आराम देगा? बेशक तो आराम चाहिए। हक है, हक है, हक। और इंसान बूढ़ा कब होता है? कान खोल के सुन ले, जब तेरी अंदर की मशीनरी कमजोर हो जाती है तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। बेशक बेशक, हक। बूढ़ा हो जाता है। वरना 60 साल के आदमी को भी हमने बड़ी 50 किलो का कट्टा, 50 किलो का कोई भी काम ऐसे ही उठा के कर देता है, और नौजवान नहीं कर पाता है ना? ज्यादा खाने से सेहत नहीं है ना, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, ज्यादा खाना सेहत है ही नहीं। हर डॉक्टर हर हकीम यही कहेगा कि लिमिट में खाओ, थोड़ा खाओ। जब से ये खाने ज्यादा आए उनसे ज्यादा बीमारियां आई। पहले खाने कम थे, बीमारियां कम थी। मेहमान आया, मट्ठा, ठीक है, गुड़, चचा लोग बैठे हैं, यही मेहमान नवाजी होती थी। क्यों चचा लोग? ये होता था नहीं होता था, शकराना। ज्यादा हुआ तो कोई चलता फिरता मुर्गा, बस
یہی ہوتا تھا نا کھانا، ہے نا؟ اب جب یہ فاسٹ فوڈ آئے، گول گپے آئے، چاؤمین آئے، کرکرے آئے، ٹیڑے میڑے آئے، برگر آئے، یہ آئے وہ آئے، تو انسان پورا بیماریوں کا پٹارا بن گیا۔ بات حقیقت ہے۔ بالکل حق پہلے اتنے کھانے نہیں تھے تو اتنی بیماریاں نہیں تھی، اب جتنے کھانے ہیں اتنی بیماریاں ہیں۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن لو، امریکہ کے ایک ڈاکٹر کی ٹیم نے سرچ کیا ہے، اور سرچ کیا ہے انہوں نے ریسرچ یہ کیا ہے کہ جو انسان سال میں 1 مہینے کے روزے رکھے گا وہ ہزاروں بیماریوں سے دور رہے گا، اور ایک ایسی بیماری کہ جس کا ابھی تک شرطیہ علاج نہیں بنا پائے ہے، جس کا ابھی تک گارنٹیڈ علاج کوئی ہاسپٹل نہیں بنا پایا ہے، جس کا ابھی تک گارنٹیڈ علاج کوئی ڈاکٹر تلاش نہیں کر پایا ہے، اس کا علاج رمضان کے مہینے کے روزے میں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا کینسر کا شرطیہ علاج ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر 1 مہینے کا روزہ رکھ لو تو کینسر کا شرطیہ علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بات کو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق بے شک، گارنٹیڈ علاج، سبحان اللہ۔ گارنٹیڈ علاج۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ روزہ گارنٹیڈ علاج بتاؤں گا۔ روزہ کیسے؟ پہلے یہ سن لو۔ اور میرے بھائی تم نے کھانا کھایا، ٹھیک، اب مشینری کو لگ گئی اس کو ہضم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تم لیٹ گئے، تم سو گئے، لیکن مشینری بزی ہے چونکہ اس کو ہضم کرنا ہے۔ تم بظاہر طور پہ لیٹو، ورک نہیں کر رہے، لیکن اندر کی مشینری ورک کر رہی ہے، اس کو ہضم کرنا ہے نا؟ ابھی وہ ہضم نہیں کر پائے تھے، پھر کھا لیا، اور پھر ہضم نہیں کر پائے تھے، پھر کھا لیا، تو کم سے کم تم مان نہیں پاؤ گے۔ اچھا آج کے زمانے میں تو ماننا بڑا مشکل ہے، کچھ نہ کچھ چل، کہیں جاؤ گے چائے پیو، چائے زہر ہے نا؟ چائے پیو، چائے نہیں تو ٹھنڈا پیو، یہ دونوں چیزیں زہر ہے۔ دونوں چیزیں کیا ہے؟ زہر۔ اس میں کوفین ہوتا ہے اور یہ پینکریاس پہ اٹیک کرتا ہے ڈائریکٹ چائے۔ میں ڈاکٹر، اگر کوئی میڈیکل لائن کا بندہ بیٹھا ہو تو میری بات کو سمجھے گا۔ پینکریاس ایک کھانا ہضم کرنے کا جو شوگر کے لیول کو بالکل مینٹین کر کے رکھتا ہے، اس ایک پارٹس کا نام ہے پینکریاس۔ اگر وہ گڑبڑ ہو جائے تو شوگر مینٹین نہیں ہو پائے گا، اور وہ نہ چینج ہو سکتا ہے، نہ وہ بدلا سا سکتا ہے، نہ اس کو ڈاکٹر چھیڑ سکتا ہے، نہ اس میں آپریشن کر سکتا ہے۔ بڑا خطرناک پارٹس ہے یہ۔ لیور خراب ہو چینج کر دو، کڈنی خراب ہو نکال دو، گال بلیڈر خراب ہو نکال دو۔ پینکریاس کو نہ چھیڑا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ نکالا جا سکتا ہے۔ بڑا خطرناک پارٹس ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ پینکریاس سگریٹ پینے سے، نشہ کرنے سے، چائے پینے سے یہ بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے۔ کان کھول کے سن لیجیے، نشے کی چیزوں سے بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے۔ یہ آج کل شوگر کے مریض بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، شوگر اس لیے مینٹین نہیں ہو پا رہا ہے۔ میرے بھائی پینکریاس کو مضبوط رکھو، نشے کی چیزوں سے دور رہو، چائے کم سے کم پیو۔ یہ جو ٹھنڈا آ رہا نا، ٹھنڈا یہ ٹھنڈا نہیں ہے، تیری زندگی کو گرم کر کے رکھ دے گا۔ یہ ظاہری طور پہ تو ٹھنڈا دکھ رہا مگر تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اس بازاری چیز سے دور ہو جا۔ اس سے بہتر اگر ایک گلاس میں لیمو نچوڑ کے پی لے، نمک ڈال کے، تو یہ بہتر ہے نا؟ مگر مہمان نوازی نہیں ہوگی۔ مہمان کو اگر لیمو نچوڑ کے پلا دو تو ناراض ہو کے چلا جائے گا، زندگی بھر کے لیے نیمبو بن جائے گا، کہے گا میاں مجھے تو لیمو نچوڑ کے پلایا۔ لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ ایسی مہمان نوازیاں، یہ چیزیں بڑا نقصان دیتی ہے۔ او میرے بھائی کان کھول کے سوچ، جب 1 مہینے کا روزہ رکھے گا تو لیور کو بھی چین ملے گا، معدے کو بھی چین ملے گا، اس لیے جب کھانا جائے گا ہی نہیں تو یہ اندر والی مشینری سکون پائے گی۔ پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ بولیے۔ جب کھانا جائے گا نہیں تو اندر والی مشینری سکون پائے گی، اور جب سکون پائے گی تو یہ تندرست توانا ہو جائے گی، اور جب یہ تندرست ہو جائے گی تو پھر جو 11 مہینہ ہے ان کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پھر 11 مہینے میں تجھ کو یہ مشینری صحیح رکھے گی، اور 1 مہینے کا روزہ رکھے گا تو عبادت کی عبادت ہو جائے گی، اور پورے سال صحت کا بیمہ ہو جائے گا۔ ٹائٹ
ٹائٹل لگانا آج کے جلسے کے بعد 1 مہینے کا روزہ پورے سال کی صحت کا بیمہ 1 مہینے کا روزہ پورے سال کی صحت کا بیمہ ٹائٹل لگانا پورے سال کی صحت کا بیمہ ڈاکٹروں کا کہنا توجہ کرو اے بھائی میں بات جو بتا رہا ہوں اے نوجوانوں بات ایک ایک بات میری توجہ سے سننا اگر ایسے نکال دیا نا تو کچھ نہیں لے پاؤ گے اس لیے کہ بڑی قیمتی میں باتیں بتا رہا ہوں ہاں اور ٹائم میں آپ کو بتاؤں 3 منٹ اوور ہو گئے میرے اور تقریر اصل میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نہیں آپ تو کہہ رہے ہو بولنا مجھے سب کچھ دیکھنا تقریر شروع کرتے کرتے گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزر جاتا پتہ نہیں چلتا مجھے تو لگ رہا میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جلسے کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کی باتیں ہو جائیں قاری رضائے رسول صاحب قبلہ نے اصلاح کی باتیں فرمائی یہ جلسے کی ضرورت تھی کچھ جو رہی بچی ہیں میں کر رہا ہوں یہ جلسے کی یہی مین ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ باڈی کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا آپ کھانا کھائیں گے تو اس سے وہ لیتی ہے ٹھیک وہ کھانا نہیں ہوگا تو پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے وہ اس کو پگھلا پگھلا کے کھا جاتی ہے اسی لیے میرے نبی کا طریقہ یہ ہے کھانے کا کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور جب کچھ بھوکے رہ جاؤ تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو بات سمجھ رہے ہیں آپ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور بھوکے رہ جاؤ تو ہاتھ اور یہ اپنے آپ کو اس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب اچھا کھانا ہوتا تو آدمی نہیں کر پاتا لیکن کیا کرو اگر کھانا کتنا بھی اچھا ہو تو بھوکے ہی رہو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگے مثال دوں آپ کو موٹر سائیکل پہ 4 لوگ بیٹھ کے جاؤ خراب جلدی ہوگی یا 2 لوگ بیٹھو گے جلدی ہوگی ہے نا کیپیسٹی اس کی 2 کی تھی 4 بیٹھ رہا ہو تو بھائی اس کا شوکر اوکر جلدی خراب ہوگا نہیں ایسے ہی تمہاری 2 روٹیوں کی کیپیسٹی تھی اور تم مزے مزے میں کھا گیا 4 ہے نا تو اسی لیے معاملہ گڑبڑاتا ہے ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ کھانا کم کھاؤ تو ڈاکٹر تو آج ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے آمنہ کے لال 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے اور رمضان شریف میں بھی ایسا کیا کرو ایک بڑی اچھی بات میں بتا رہا ہوں میرے ذہن میں آ گئی نکل جاتی تو نہیں بتا پاتا یہ ضروری نہیں ہے کہ سحری کرو تو بہت سے لوگ بہت ڈٹ کے بہت جم کے سحری کھاتے ہیں کہ روزہ نہیں لگے گا ایسا نہیں ہے نہ ایسا نہیں ہے نقصان ہے یہ سحری لمٹ میں ہی کھاؤ جتنی کھانا چاہیے کھانا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم نے سحری کھا لیا تو ہم کو جو ہے روزہ کم محسوس ہوگا نہیں دیکھیے کوئی بھی کھانا کھا لو جسم میں 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکتا ہضم ہونا ہے دیکھو ہم کہہ رہے تھے آپ سے باہر کی نہیں وہ اندر کی بھی بند کرا دیں گے اور وہ یہاں بھی بند کرا دیں گے ارے آپ سنیے ہنس کہہ رہے ہیں آپ بات سنیے ہماری آپ سارے لوگ بولیں سبحان اللہ ہمیں پتہ ہے نا ہمیں ماحول کا پتہ بہت ٹھیک ٹھاک ماحول نہیں ہے لیکن بھائی اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا سن لو بس تھوڑی سی بات میں ختم کر رہا ہوں میں عرض جو کر رہا تھا رمضان شریف کی اصل میں مجھے آمد رمضان کانفرنس ہے نا تو اس کے حوالے سے ہی بولنا تھا بہت کچھ بولنا ہے لیکن وقت نہیں تھا پھر انشاءاللہ توجہ فرمائیے سحری اگر کرے تو لمٹ میں اگر زیادہ بھی کھائیں گے اگر 4 روٹی کھائیں تب 6 کھائیں تب 2 کھائیں تب اس کو 6 گھنٹے میں ہضم ہونا ہی ہونا ہے تو اگر آپ زیادہ سحری کھائیں گے تو کئی نقصان پہلا تو یہ کہ دن بھر آپ کو جلن محسوس ہوگی کھٹی میٹھی ڈکاریں دن بھر رہیں گے دن بھر آپ پریشان رہیں گے دن بھر آپ تکلیف میں رہیں گے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے معدے پہ اتنا لوڈ ڈال دیا ایک بار میں جس کی وجہ سے یہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس لیے سحری لمٹ میں کرو جو کھانے کا طریقہ ہے اسی طریقے پہ کھاؤ اور روزہ وہی ہے جس میں احساس ہو کہ میں روزے سے ہوں ارے بھائی بات احساس تو ہونا چاہیے نا یار تم نے عطر لگایا خوشبو ہی نہیں آ رہی ہے تو کائے کا عطر بھائی بات ہے کہ نہیں ہے عطر لگا کے خوشبو نہ آئے تو کیا فائدہ روزہ رکھ کے پتہ نہ چلے میں روزہ سے ہوں اور روزہ رکھ کے کچھ پتہ تو چلے ہاں میں روزہ سے ہوں کچھ لگے میں روزہ سے ہوں اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے
اس کا مزہ ہی کچھ. اور اللہ تعالیٰ کو روزہ دار بہت پسند ہے. روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے اللہ کو وہ مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے. زور سے بولو. اتنی پسند ہے روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ عنبر سے زیادہ اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بو پسند ہے. اور روزہ دارو جب تم روزہ رکھتے ہو جب شام کا وقت آیا کرے سامنے افطار ہوا کرے تو اس وقت دعا کیا کرو. اس وقت کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. کھانا سامنے ہے بندہ کھاتا نہیں ہے اب بھی مجھے منانے کی کوشش کر رہا ہے. رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اس وقت اپنے مولا کو منایا کرو. اور میرے بھائیو تم کیا سمجھتے ہو روزہ دار خدا کی قسم پوری دنیا کا مال ایک پلے میں رکھ دے اور روزہ دار کا ایک روزہ ایک پلہ میں رکھ دے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آؤ تمہیں میں توریت کتاب دوں گا. کتنی کتابیں دوں گا؟ کون سی کتاب دوں گا؟ توریت. کہاں آؤ؟ کوہ طور پہ آؤ. لیکن موسیٰ 30 روزے رکھنا. کتنے روزے رکھنا؟ 1 مہینے کے روزے رکھنا. آؤ میں تمہیں کتاب دوں گا. حضرت موسیٰ نے مہینہ کا روزہ رکھ لیا. مہینہ کا روزہ رکھنے کے بعد جب مکمل ہو گیا اور جب کتاب لینے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ کے خیال آگے میں نے 1 مہینے کا روزہ رکھا میرے منہ سے عجیب سی ایک بو آ رہی ہے. روزہ دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے. کیوں نہ مسواک کر لوں. مسواک کر لیا تاکہ وہ بو ختم ہو جائے. پہنچے رب کی بارگاہ میں مولا میں 1 مہینے کا روزہ رکھ کے حاضر آ گیا. مجھے تیرے کتاب کا وعدہ کیا تھا دے دے. رب کا حکم ہوا اے موسیٰ میں نے روزہ رکھنے کو کہا تھا. عرض کی مولا ہاں روزہ رکھ کے آیا ہوں. 1 مہینے کا روزہ مکمل کر کے آیا ہوں. رب نے فرمایا موسیٰ 1 مہینے کا روزہ تو رکھ کے آئے ہو لیکن مسواک کر کے جو روزہ کی بو تھی وہ تم نے ختم کر دیا ہے. اور مجھے روزہ دار کے منہ کی بو بہت زیادہ پسند ہے. اب 10 دن کا روزہ اور رکھو بنا مسواک کیے آنا پھر تو ریت ملے گی. اللہ کو اتنا پسند ہے 40 دن گزرے اور 40 روزہ رکھ کے پھر گئے تو اللہ نے توریت عطا کیا. اور وہ مہینہ رمضان کا نہیں تھا نا. عام دنوں میں روزہ رکھو تو روزے کا ثواب تو ملے گا نفلی کا لیکن رمضان کے روزے کی تو بات الگ ہے. بھائی رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کو اللہ نے اسپیشل گفٹ دیا ہے. اسپیشل اللہ نے آپ کے لیے انعام کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ. اور میرے بھائیو کان کھول کے سنو جس کے روزہ رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے میں نے یہ دیکھا وہ کتنا بھی بیمار ہو روزہ نہیں چھوڑتا. کتنا بھی بیمار ہو جائے وہ نہیں چھوڑتا. عادت اگر پڑ گئی تو نہیں چھوڑتا. میں نے آپ سے کہا نا کہ جسم سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا. جسم کے اگر اوپر ہو تو پھر سب ہٹے کٹے ہی روزہ رکھ لیا کریں مگر ایسے نہیں. روزہ ہمت سے اور ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے. اور روزہ رکھنے سے کبھی نہیں موت آئے گی نا انشاءاللہ. اور اچھا اگر روزے کی حالت میں موت بھی آ گئی تو جنت کا مہمان نہ بنے گا؟ بتائیے مجھے. اگر روزہ کی حالت اے میرے بھائیوں اپنے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو خدا کی قسم. یار مجھے افسوس آج کی نوجوان پہ اس جنریشن پہ آتا ہے کہ نوجوان ہو کے روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا ہے مولانا کمزوری آ جائے گی خشکی آ جائے گی. اور نوجوان تو کیسا ہے ذرا بتا. تیرے گھر میں 10 طرح کے کھانے ہیں. تیرے گھر میں کئی طرح کے شربت افطاری میں رہتے ہیں. تیرے گھر میں کئی طرح کے سالن رہتے ہیں. تیرے گھر میں کئی طرح کی غذائیں ہیں. میرے بھائی ذرا کان کھول کے سننا میری تھوڑی دیر کی گفتگو. ذرا صحابہ کی زندگی کو پتا چلے گا. صحابہ کی زندگی کا جائزہ لے پتا چلے گا. ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام روزے رکھ رہے ہیں لیکن کھانے کے ساز و سامان ختم ہو گئے ہیں. اے لوگوں ذرا غور کرو. دن بھر جنگ لڑنا ہے. جنگ لڑنا کتنا محنت کا کام ہوگا اور رات بھر اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے. میرے بھائی کھانے کے سارے سامان ختم ہو گیا. سارا ساز
وہ سامان ختم ہوا, تھوڑا سا کھجور بچ گیا تھا. اے لوگوں ذرا غور کرو, صحابہ کو ایک ایک کھجور بانٹ کر کے دے دیا گیا, ایک ایک کھجور تقسیم کر دیا گیا. اب صحابہ کے پاس ہاتھ میں تلوار ہے, دوسرے ہاتھ میں کھجور ہے. کہا پتا کچھ نہیں جنگ کتنے دنوں تک چلے, یہ جنگ کا معاملہ ہفتے تک رہے یا مہینہ تک رہے. کبھی کبھی جنگ مہینوں تک ہوتی تھی, کبھی کبھی جنگ ہفتہ بھر ہوتی تھی, کبھی کبھی جنگ 15 دن تک ہوتی تھی. جنگ تو جنگ ہے, ایک دن میں بھی نپٹ سکتی ہے, ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے. صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا, سامان ختم ہو گیا, سارا رسد ختم ہو گیا. لوگوں ذرا غور کرو, تھوڑا سا کھجور بچا ہے. میرے نبی نے ایک ایک کھجور بانٹا ہے اور مجاہدوں کو ایک ایک کھجور بانٹ کے فرمایا اب کچھ نہیں ہے, سب کچھ ختم ہو گیا. اسی سے افطار کرنا ہے, اسی سے سحر کرنا ہے اور پورے دن جنگ لڑنا ہے. اور جنگ سے آنے والے شاید اگر آج کا مسلمان ہوتا تو جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتا, میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا. یہاں پہ مجھے لڑنا بھی ہے اور کھانے کو بھی نہیں ملے گا تو کون لڑ سکتا ہے, مجھے تو کھانا چاہیے. آج تو کھا کے لڑنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ مسلمان ذرا مجھے بتا, آج تو کھا کے روزہ رکھنے تیار نہیں ہے, آج تو کھا کے افطار کرنے تیار نہیں ہے, تو بنا کھائے روزہ کہاں سے رکھ لیتا, بنا کھائے افطار کہاں سے کر لیتا. ایک کھجور دیا صحابہ کو, لوگوں ذرا غور کرو, کھجور دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. اے مولا ایک کھجور ہے, یہ بھی میرا شکر ہے. مولا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اگر یہ کھجور نہ بھی ہوتا تو نہ میدان چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے. اگر ایک کھجور بھی نہ ہوتا تو نہ میدان چھوڑتے نہ روزہ چھوڑتے. ہائے آج تو کھانے کے کتنے طرح کے میرے بھائی, غریب سے غریب کے دسترخوان کو آپ کھنگال لینا, گلفام کی بات غلط ہو, 5 سے 6 طرح کے کھانے, شربت, ٹھنڈے, میٹھے, لسیاں میرے بھائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. صرف ایک کھجور, ذرا غور کرو یار. وہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے یہی کلمہ پڑھا تھا جو تو پڑھتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی اور نہیں تھے. وہ یہی مسلمان تھے جنہوں نے یہ قرآن پڑھا تھا جو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے اور ختم ہوتا ہے والناس پر. یہی قرآن تھا ان کا, اور کوئی قرآن نہیں تھا. ان کا نبی وہی تھا جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے, ان کا نبی بھی کوئی اور نہیں تھا. لیکن یار کتنا فرق آ گیا ان کی اور ہماری زندگیوں میں. دن بھر جنگ لڑے اور ایک کھجور ملی ہے, پھر بھی شکر خدا ہے مولا, نہ روزہ چھوٹے گا نہ میدان چھوٹے گا. آج اگر مسجدوں میں بلایا جائے تو مسلمان آنے کو تیار نہیں ہے. ارے میدانوں میں کیا جاؤ گے جو مسجدوں میں نہیں آ سکتے. ارے سر کیا کٹا سکتے ہو جب سر جھکا نہیں سکتے. وعدہ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, جب تم اس سر کو سجدے میں جھکا نہیں سکتے تو کٹا کیا سکتے تھے. جب مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو میدانوں میں کیا جا سکتے تھے. میں تو کہتا ہوں مولا تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈالا, ورنہ ہم اس امتحان کو دے ہی نہیں پاتے. شاید یہ اس کی رحمت ہے کہ اس امتحان میں ہمیں نہ ڈالا. اس امتحان میں ڈالا صدیق اکبر کو. نبی نے فرمایا صدیق مجھے تجھ سے چندہ چاہیے, اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے کچھ چندے کی ضرورت ہے, اسلام کی تبلیغ کے لیے مجھے کچھ چندے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر نے کہا لبیک یا رسول اللہ. جب ضرورت ہوتی ہے تو میدانوں میں چاند کی بازی لگاتا ہے صدیق, جب ضرورت ہوتی ہے تو گردن کی بازی لگاتا ہے صدیق. یا رسول اللہ اگر غار میں تمام سوراخوں کو بند کرتے کرتے صدیق کا کپڑا ختم ہو جائے تو اپنے پیر کا انگوٹھا لگاتا ہے صدیق. یا رسول اللہ مال
چاہیے؟ لبیک میں آتا ہوں۔ صدیق اکبر گھر میں گئے، سارا ساز و سامان لے لیا، سارا مال و متا لے لیا، یہاں تک کہ سونے کا بستر لے لیا، مسالہ پیسنے کا پتھر لے لیا، ہاتھ والا ڈنڈا لے لیا، کپڑا سلنے والی سوئی لے لی، رات کو جلنے والا چراغ لے لیا۔ حضرت ابو بکر نے سارا ساز و سامان لے کے باندھے، اور باندھنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آقا چندہ لایا ہوں، کتنا لائے ہو؟ کہا گھر میں جتنا تھا سب لے آیا ہوں۔ گھر والوں کی زبان پہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑایا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے یار، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو ایسا ٹھوک کے کرتے ہیں سولے آنے کا کہ ہم سے بڑا مسلمان شاید زمانے میں کوئی ہو، لیکن جب بات آتی ہے کسوٹی پہ کسنے کی تو بالکل کھوٹے نظر آتے ہیں۔ ہائے ہائے، رمضان شریف آئے گا، دیکھنا تراویح کی نماز میں 2-3 دن نماز میں تراویح میں مسجد بھری بھری ہوگی، اور 10 دن تک مسجد آدھی ہو جائے گی، اور 15 سے لے کے 20-25 تک تم دیکھنا مسجد میں پتہ نہیں لگا لوگوں کا۔ اور پھر ختم قرآن میں آ کے لوگ کبڈیاں لڑیں گی، میرے کو تو بالو شاہی نہیں ملی، مجھے تو لڈو ہی نہیں ملا، چندہ تو میں نے بھی دیا تھا۔ پھر آ کے کبڈیاں لڑنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ختم قرآن کا جھگڑا عید کے دگانے تک چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی توجہ فرمائیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہو تو ختم کر دیں۔ تو یہ تمہاری محبت میں بڑھ رہا، ورنہ تو 1 بجے تک ٹائم تھا، یہ جو بڑھ رہا یہ صرف تمہاری محبت میں۔ اگر تھوڑا سا سن لیں، صحابہ کی جماعت پہ ایک کھجور، صرف ایک کھجور، کتنا؟ صرف ایک کھجور، اللہ اکبر۔ ایک کھجور کو لوگوں کتنے دن چلایا جا سکتا؟ تاریخ میں آتا ہے 1 ہفتے تک صحابہ نے اسی کھجور سے افطار کیا، اسی کھجور سے سحر کیا، اور پورا دن میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ یہ ایمان ہے۔ کھجور چوستے چوس کے اس کو پھر جیب میں رکھ لیتے، پانی پی کے سحر کر لیتے۔ جب افطار کا وقت آتا اسی کھجور کو چوستے کے پھر رکھ لیتے، پانی پی کے افطار کر لیتے۔ ہفتہ بھر اسی طریقے سے جنگیں لڑی۔ لوگوں وہ کون تھے؟ وہ اسی کلمے کو پڑھنے والے تھے جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں تھا۔ مسلمانوں، یہ رمضان شریف آ رہا ہے، آج قسم کھا کے اٹھنا، اور میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی بیمار بھی ہے تو روزہ رکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ روزے کی برکت سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بتا رہا ہوں میں، بیماری کی جڑ پیٹ ہے۔ حکیم بھی یہی کہتا، ڈاکٹر بھی یہی کہتا، ساری بیماریاں پیٹ سے ہوتی ہیں، اور پیٹ کا کتنا بھی بڑا مریض ہو روزے سے اچھی دوا ہے ہی نہیں، پیٹ کی دوا روزے سے اچھی کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ پیٹ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ بس ایک بات اور سن لیں، افطار جب کیا کریں روزے کا، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہت سے لوگوں کو افطار کرنے کے بعد الٹی آ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، کیسی آتی ہے؟ دل بھاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر آپ بھوکے ہیں، دن بھر کیا ہے؟ آپ بھوکے ہیں، ایک دم سے بہت زیادہ آپ کھا پی لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ افطار کسی ہلکی چیز سے کیا کریں، کھجور کر لیا، کوئی پھل کھا لیا، اور افطار کرنے کے بعد ابھی بھر پیٹ نہ کھائیں، تھوڑا پانی پئیں، افطار کریں، اب نماز مغرب۔ ایک دم جو پورا اوور لوڈ کر لیتے ہیں نا، وہ گڑبڑی میں ڈال دیتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا۔ تراویح کی نماز تک تو وہ ایسا رہتا ہے کہ اس کو ایک آدمی کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے افطار آپ پھل سے یا کھجور سے ہلکا افطار کریں، نماز مغرب پڑھیں، اتنے میں وقفہ مل جائے گا اور تیری باڈی اپنے آپ کو تیار کر لے گی، پھر کھانا کھائے۔ تراویح کے بعد کھانا نہ کھائیں،
بہت سے لوگ تراویح کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں، وہ غلط ہے، اس لیے کہ پھر کھا کے پھر فوراً سونا آیا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، اس طریقے سے آپ اپنا رمضان شریف گزاریں، سحر و افطار کریں. سحر ہلکا میں نے بتایا، افطار کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نہ آپ بیمار ہوں گے نہ آپ کمزور ہوں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ بیماری اس لیے ہو جاتے ہیں، وہ الٹا سیدھا کھانے کا میٹر آتا ہے، وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے. سحر بھی ہلکا کریں اور افطار نماز سے پہلے افطار کر لیں، نماز کے بعد کھانا کھا لیں. انشاءاللہ آپ کا رمضان شریف بہت اچھا چلے گا. اور 4-5 روزے میں تھوڑا تھوڑا احساس ہوگا، اور اس کے بعد تیری ایسی عادت سی پڑ جائے گی کہ پھر تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا روزہ رکھنے میں، پھر تجھے مزہ آیا کرے گا. انشاءاللہ مزہ آیا کرے گا روزہ رکھنے میں. ہاں، روزہ جو ہے رکھنے سے کمزوری نہیں آتی، یہ اپنے ذہن سے نکال دینا. ہاں، یہ بالکل نکال دینا. جو لوگ بھوکا رہتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور وہ لمبا ٹکتے ہیں. لمبا یعنی عمر تو جتنی اللہ لکھ دی اتنی ہے، لیکن رہیں گے جب تک صحت مند وہ جسمانی اعتبار سے. پہلے لوگ زیادہ صحت مند رہتے تھے اس لیے کہ کھاتے کم تھے، محنت زیادہ کرتے تھے. آج کھاتے زیادہ ہیں، محنت کم کرتے ہے نا. بس 5 منٹ اور لوں گا اور تقریر ختم کر دوں گا. بس بہت اچھا آپ نے سنا اور بڑے کامیاب آپ کا یہ جلسہ ہوا. رمضان شریف میں ایک بات کا اور خیال رکھا کریں، خاص طریقے سے سنیں. یہ خاص بات سنیں میرے بھائی. اے لال سائڈ والو، اچھا انہیں جانے ہی دو تو اچھا. خاص خیال کیا رکھیں؟ سنیے سنیے سنیے، خاص خیال سنیے. اپنی بستی میں، اپنے آس پڑوس میں ایک خیال یہ رکھیں کہ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے جس کی سحری اور افطاری قاعدے سے نہیں ہو پا رہی. سن لیجئے، یہ جو آدمی جو دکھاوا کرتے ہیں نا، دکھاوے مت کرو، زمینی کام کرو. بہت سے لوگ دکھاوے کرتے ہیں کہ حضرت میں 250 جوڑی کپڑے بانٹوں گا، لین لگ رہی ہے، اخبار والا آ رہا، فوٹو کھینچ رہا اور 150 جوڑا بانٹ رہا. میرے بھائی یہ دکھاوا نہیں، ضرور زمینی کام. یہ دیکھو تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں، تمہارے رشتہ دار میں کوئی اتنا تنگ دست تو نہیں ہے کہ اس کے بچوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام اچھے سے نہیں ہو پا رہا ہے. وہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تکلیف میں ہوں گے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا بہتر لقمہ ملے. تو ایک کام کیا کرو، اگر کسی کا ہارٹ ٹائٹ ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، اس کے بچے روزہ رکھتے ہیں، میرے بھائی وہ صحیح سے افطار و سحر نہیں کر پاتے، خاموشی سے اس کے گھر میں جا، اور جانے کے بعد میں اس کے گھر میں 2 4 5 10 ہزار روپے چٹکے سے مٹھی دبا کے دیا، لے اپنے بچوں کے لیے سحری افطاری کا انتظام کر لینا. بہت بڑا سوال. بہت. یہ جو روزہ دار کی پارٹی ہوتی ہے جس کے اندر نمبردار مکھیا، چوکیدار، فلانا ڈھمکا، نیتا جی، منتری جی، سنتری جی، ایم ایل اے، ایم پی، یہ جو سب روزہ افطاری ہو رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں. روزہ افطاری میں زیادہ تر روزہ کھولنے وہ آتے ہیں جن کے روزے ہی نہیں ہوتے. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. یہ جو عام پارٹی ہو رہی ہے روزے کی ہے نا، وہ بڑی پارٹی روزے کی ہو رہی ہے، فلاں جگہ روزہ پارٹی ہے، اس کے اندر کارڈ چھپے، یہ گئے وہ گئے، گنگوار صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، یہ صاحب آئے، وہ صاحب آئے. او بھائی روزہ افطار کی پارٹی میں تو روزہ ہونا چاہیے نا. تو روزہ دار تو ہے نہیں، سب ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تیری بستی کا اگر کوئی غریب روزہ دار فیملی ہے، اس کے گھر میں راشن کا انتظام کرا دے تاکہ تیرے پیسے سے افطار کرے، تیرے پیسے سے سحر کرے. اللہ کی جب بے حساب ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، عظمت ماہ رمضان، عظمت ماہ رمضان، حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا صاحب قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خیال کرو گے اس سال؟ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چچا اٹھ کے نہ جائے، بالکل اٹھ کے نہ جائیں. دیکھیے میں آپ سے پہلے اٹھنے تیار ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ میں 1 بجے تک بس تقریر کرنے کا مکلف تھا. 1:26 ہو گیا، 1 گھنٹہ میں تقریر بول دیا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سن اتنی محبت سے.
ورنہ بھائی ٹیاؤں پیاؤں کا ہورن سن کر ڈر مجھے بھی لگتا. ہاں میں بھی چکر میں نہیں پڑنا چاہتا, بہت چکروں میں پڑ گیا میں. لیکن آپ جو ہے بس توجہ سے سن رہے ہیں تو بس توجہ سے آپ سنتے رہیں. میں بس 5 منٹ آپ کا لے رہا ہوں اور اس کے بعد بس میں بھی جا رہا ہوں. کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے, ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارے قاری رضائے رسول صاحب تشریف فرما ہے. یہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ کی امانت ہیں, اور باپ کے گڑ ان کے اندر الحمدللہ میں یہ ذکر کر رہا تھا بھی اپنے قیام گاہ پر بھی مکمل طریقے سے ان کے اندر پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کو اپنے والد کا سچا جانشین بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ فرمائیں, توجہ بالکل ہے میرے بھائی. ادھر کھڑے والو توجہ سے سنو بیٹا. گلفام رضا قادری روز نہیں آئے گا تمہارے گھر تقریر کرنے, آج آیا تو سن لو. کچھ کہہ رہے ہو کیا؟ توجہ فرمائیے میرے بھائی. ایک جملہ بڑی غور سے سنیں, غور سے سنیں. روزہ اپنی بستی میں خیال رکھو غریبوں کا کہ ان کے گھر کی افطاریاں, ان کے گھر کی سحریاں اچھے سے ہو جائیں. خیال رکھو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جب عید کا موقع آئے نا تو پھر خیال رکھو کہ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں عید کا کھانا اچھے سے نہ پک پائے, ہے نا. تو نے روزہ رکھا ہے, پھر کسی غریب کا خیال کر لے. اپنی عید تھوڑی سی ہلکی کر لینا, اپنی عید تھوڑی سی میڈیم کر لینا. اگر 10,000 کی شاپنگ کر رہا نا اپنی عید میں, تو 8,000 کی شاپنگ کر کے 2,000 کی شاپنگ کسی غریب کے بچے کو کرا دے. وہ بھی عید کے موقع سے اچھے کپڑے پہن لے گا, وہ بھی عید کے موقع سے اچھا کھانا کھا لے گا, وہ بھی عید کے موقع پہ چند لمحہ مسکرا لے گا. خدا کی قسم, اگر کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دے, کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو رکھ لے, تو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے برابر اسے نیکیاں عطا فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے برابر اسے نیکیاں عطا فرماتا. سنو میرے بھائی, عید کا دن تھا. اللہ کے رسول دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو لے کر کے عید گاہ جا رہے نماز عید پڑھنے کے لیے. راستے میں میرے نبی گزر رہے ہیں. راستے کے کنارے ایک بچہ ہے جس کا لباس پرانا ہے, جس کے بال پراگندہ ہے, جو رو رہا تھا. لوگوں, جس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا, جس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے, عید کے دن رو رہا تھا. میرے نبی چلتے چلتے جب نگاہ پڑی راستے کے کنارے تو اس بچے کو روتا دیکھا. آمنہ کا لال تو وہ ہے کہ اگر جانور تکلیف میں ہو تو میرے نبی تڑپ جائیں. لوگوں, ایک چوٹی پہ تکلیف ہو تو میرے نبی تڑپ جائیں. لوگوں, اگر ہرن میرے نبی کی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے تو میرے نبی تڑپ جائے. یہ تو پھر بھی ایک انسان کا بچہ ہے. جب بچے کو روتا دیکھا میرے نبی نے شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا, حسن کو اتارا, حسین کو اتارا. اے لوگوں ذرا غور کرو, اگر واقعی نبی کا کلمہ پڑا ہے تو نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کیا کرو. اگر واقعی مصطفیٰ کے سچے غلام ہے تو جس طریقے سے میرے نبی نے عید اور رمضان گزارا ہے اسی طریقے سے عید اور رمضان گزارا کرو. شہزادوں کو اتارا, اور اتارنے کے بعد میرے نبی اس بچے کے قریب پہنچے ہیں اور قریب پہنچ کے فرمایا, بیٹا روتا کیوں ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے, سارے لوگ خوشی خوشی عید گاہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اے بیٹا روتا کیوں ہے؟ نبی کی دامن پکڑ کے مچل گیا اور اس کرنے لگا, آقا رونا تو کیا کروں یا رسول اللہ, نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے, نہ آج میرے گھر میں کھانا ہے, میرے گھر میں تو آج بھی فاقہ ہے. یا رسول اللہ, عید کے دن ماں نے بچوں کو دولہا بنا کے عید کا بھیجا ہے. عید کے دن بالوں میں کنگھیاں کر کر کے ماں عید کا بھیج رہی ہے. باپ نیا نیا لباس لا کے بچوں کو دے رہا. میرا تو باپ بھی نہیں مجھے کپڑا لا دیتا, میری تو ماں بھی نہیں بالوں میں کنگھی کر دیتی. میرا تو کوئی بہن اور بھائی بھی نہیں ہے جو مجھے آج ایک لقمہ کھلا دیتا. عید کے دن بھی میرے گھر میں فاقہ ہے. لوگوں, یہ کریم نبی ہے, یہ وہ نبی ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھی کے دے اور خود کہے منگتے کا پلاؤ.
आला हज़रत सरकार तो फरमा गए वाह क्या जूतो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी एक इशारा तेरा। दिलाबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। मेरे नबी ने अली से फरमाया अली शहजादों को ले जाओ नमाज पढ़ने के लिए। आका आप फरमाया इस बच्चे को लेके पहले घर जाऊंगा, पहले इसका गम दूर करूंगा। एक जुमला सुन के जाना आगे से पीछे तक, दुनिया वाला देता है मर्जी के मुताबिक और आमिना का लाल देता है जरूरत के मुताबिक। वाह सुभान अल्लाह। मर्जी के मुताबिक और है, कोई रो रहा है आपने 10 का नोट दे दिया, 50 का 100 का 200 का चलेगा, ये और है। लेकिन आज इसे खाली नोट की जरूरत नहीं थी, पैसे की नहीं थी, आज इसे कई चीजों की जरूरत थी। आज इसे माँ का गम सता रहा था, आज इसे बाप की जुदाई सता रही थी, आज इसे दागे यतीमी सता रहा था, आज ये बहुत ज्यादा रो रहा था। मेरे नबी ने खाली इसका माली मदद नहीं किया था, अली हसन को ले जाओ, अली हुसैन को ले जाओ, या रसूल अल्लाह। नबी ने बच्चे को कांधे पे उठाया, कांधे पे उठा के फरमाया ईद का मोहम्मद अब जब आएगा जब ये बच्चा मुस्कुराने लगेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये जब बच्चा, यार जरा जोर से बोल दो ना, कसम खा के बताना इतनी रात में इतनी दमदार तकरीर होती है क्या? नहीं है? ये मोहब्बतें हैं आप लोगों की। बिल्कुल हजरत आपकी। और मैं वो सदाबहार खतीब हूँ, आप मुझे कभी भी बिठा के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकारे आला हजरत की चौखट का करम है कि रात बूढ़ी भी हो तो मैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बोलता हूँ जैसे मजमा जवान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फैजान आला हजरत सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं? आप जब उर्से आला हजरत में 10-10 लाख का मजमा होता है, जब लोग जाने लगते हैं ना उर्से नूरी के बाद, तो गुलफाम रज़ा कादरी को खड़ा किया जाता है। सुभान अल्लाह। और मैं अपने पे आके अगर तकरीर कर दूं ना तो खुदा की कसम, तो आप मैं तो गैरों को भी रोक लेता हूँ। सुभान अल्लाह। आप YouTube पे जाके मेरे कमेंट्स पढ़ना, कितने गैर लोग मुझे सुनते हैं। 80% मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले मुझे सुनते हैं, 20% जो मजहब इस्लाम से जिनका ताल्लुक नहीं है वो सुनते हो, कहते हैं यस आपने बात सही कही है। सुभान अल्लाह सुभान। क्योंकि मैं हालात से चिपक कर बोलता हूँ, मैं ज़मीनी बात करता हूँ। मेरे नबी ने कांधे पे उठाया, घर ले आए। मेरे नबी घर ले आए और घर लाने के बाद फरमाया अम्मी आयशा से, ओ आयशा अगर घर में कोई कपड़ा हो तो ले आओ, इस बच्चे को आज कपड़ा अपने हाथ से मोहम्मद पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है हजरत, वाह। कपड़ा लाया गया और मेरे नबी ने कपड़ा पहनाया, और कपड़ा पहना दिया। और जब कपड़ा पहन लिया तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा अब तो रोने, अब तो मुस्कुराने लगो। लेकिन बच्चा फिर रो रहा था, बच्चे की आंख में आंसू है। मेरे नबी ने फरमाया बेटा मैंने तो कपड़ा पहना दिया। अर्ज करने लगा आका कपड़ा तो मिल गया है लेकिन भूखा हूँ, खाना नहीं मिला है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अगर घर में खाना हो तो लेके आओ। अम्मी आयशा खाना लेके आई। अरे गौर करना, जरा गौर करना, नबी ने खाना लिया और जब खाना आया बच्चा खाने लगा, नबी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जा, तेरा बाप होता तो शायद अपने हाथों से खिलाता, आज मोहम्मद अपने हाथों से खाना खिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। सुभान अल्लाह। अब गुलफाम को कहने दो वो खाना जो नबी के हाथों से खिलाया गया हो उसकी लज्जत जन्नत के खाने से भी ज्यादा आला है। यार जो खाना मेरे नबी के हाथ से खिलाया गया होगा कि वो जन्नत के खाने से अफजल नहीं होगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी खाना खिला रहे हैं, बच्चा
جب شکم شیر ہو گیا, بچے کا پیٹ بھر گیا, میرے نبی نے فرمایا کھا لیا, ہاں ہاں کھا لیا یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا ہے. نبی نے فرمایا اب کیوں روتا ہے, جب کھانا مل ہی گیا تو کیوں رو رہا ہے؟ اور اس کی آقا اس لیے رو رہا ہو کہ آج میری ماں ہوتی تو میری بالوں میں کنگھی کرتی, ماں کی یاد آ گئی. میرے کریم نبی ہیں, میرے کریم نبی ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہو تو ایسا ہو. میرے نبی نے فرمایا ماں کی یاد آ رہی ہے, ہاں ہاں. نبی نے فرمایا بچوں, مدینہ میں جس جس کی ماں نے تنگی کیا ہوگا وہ صرف ان بچوں کی ماں ہوگی. آج میں تجھے ایسی ماں دے رہا ہوں جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں ہے. کہا آج سے عائشہ تیری ماں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام, عظمت ماہ رمضان حضرت مفتی گلفام رضا قادری. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ گھر میں سے کنگھی لے آؤ, کنگھی لا کے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے کنگھی کر دو. وہ جلسے میں آنے والوں, تمہارے گھروں میں جو ماں ہے وہ صرف تمہاری ماں ہے, میرے گھر میں صرف میری ماں ہے, قاری رضا رسول کے گھر میں صرف ان کی ماں ہے, لیکن امی عائشہ کے ہاتھ میں کنگھی ہے, یہ قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں ہے. واہ واہ, بہت اچھا. ارے حضرت واہ, جو بالکل غوث کی بھی ماں ہے, قطب و ابدال کی بھی ماں ہے, اللہ جو صحابہ کی ماں ہے, جو میری ماں ہے, جو تیری ماں ہے, جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں ہے. کہا بیٹا میں تجھے ماں ایسی دے رہا ہوں جو کسی ایک کی ماں نہیں, جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں ہے. امی عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے کنگھی کر دیا, ہائے ہائے ہائے, بالوں کو سوار دیا, زلفوں کو سوار دیا. میرے کریم مصطفیٰ بولے او تو مسکرا جا. اب تو مسکرائے تو میں تجھے عیدگاہ لے کے چلوں. میں نے کہا تھا نا تب تک نہیں لے کے جاؤ گا, تب تک بچہ مسکرائے گا نہیں. بچہ پھر رونے لگا. میرے نبی نے فرمایا بیٹا ابھی کیوں روتا ہے؟ عرض کی آقا کپڑا مل گیا. میرے نبی نے فرمایا کھانا بھی مل گیا. عرض کی آقا ماں بھی مل گئی. یا رسول اللہ ایک باپ کی بڑی یاد آ رہی ہے, اگر وہ ہوتا تو کاندھے پہ بٹھا کے مجھے عیدگاہ لے کے جاتا. نبی نے فرمایا جب عائشہ جیسی ماں دیتی ہے تو آج سے تجھے محمد جیسا بابا بھی دے رہا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے حضرت, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تجھے عائشہ جیسی ماں دی ہے تو پھر تجھے پیغمبر اسلام جیسا بابا بھی دے رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان. بس یہ آخری جملے ہیں تقریر کے, اب نہیں بڑھوں گا. بالکل اتنا سنا تو بچہ چیخ مار کے رونے لگا, چیخ نکل گئی بچے کی. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا اب تو میں نے تجھے سب دیا ہے, اب ذرا سننا, اسے کہتے ہیں ایمان. میں نے کھانا کھلایا, میں نے کپڑا پہنایا, میں نے عائشہ جیسی ماں دی, پیغمبر اسلام جیسا تجھے بابا دیا. اب کیوں روتا ہے؟ اور سب سے زیادہ تیز اب رویا. نبی نے فرمایا ابھی کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں میں یتیم پہلے کیوں نہیں ہو گیا تھا تاکہ محمد جیسا بابا پہلے مل گیا ہوتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عائشہ جیسی ماں پہلے مل گئی ہوتی. یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا دیا کہ جتنی میری اوقات نہیں, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. رمضان آنے والا ہے, رمضان چھوڑنا مات. میرے بھائیوں پتہ نہیں اگلا رمضان آئے یا اس سے پہلے تم قبرستان کو آباد کر جاؤ, یہ موقع اللہ نے دیا ہے, اسے بھنانا. رمضان کی اچھے سے تیاری کرو, مکمل روزہ رکھنا, مکمل تراویح پڑھنا, گناہوں کی بخشش چاہنا. اللہ نے چاہا تو سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے گا. اسلام زندہ باد, قوم مسلم پائندہ باد.